کہ اپنی اولاد کا نام رکھا جائے. مولوی صاحب کیا نام رکھے؟ بولے بلال. اللہ اکبر. ارے کون ہے بلال؟ بولے عرش کا پیارا بلال اور فرش کا پیارا بلال، اللہ کا لاڈلا بلال، اللہ کا پیارا بلال. کون ہے بلال؟ رنگ کا کالا ہے، موٹے ہونٹ والا ہے، نکٹی ناک والا ہے اور قوم کا غلام ہے، غریب ہے، لیکن وہ ہے بلال. واہ، اللہ کے دین کے لیے میرے بزرگوں بھائیوں گلا میں پھندا ڈلوانے کو تیار، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے مکے کی گلیوں میں کھینچنے کو تیار، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اپنے کپڑے پھٹوانے کو تیار، اللہ کے دین کی محنت کے لیے بدن کی چمڑی چھلوانے کو تیار. دین کے لیے ایسی قربانیاں بلال نے دے دی کہ بلال قوم کا غلام ہے لیکن اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دین کی محنت لے کر آئے جس نے بلال کی زندگی میں 4 چاند لگا دیے اور جس نے بلال کو چمکا دیا اور بلال کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. آپ نے آنے کے بعد کہا بلال یہ تو بتا، میں جنت پہ جا رہا تھا اور تیرے کھڑاؤں کی آواز میرے کانوں میں آ رہے تھے. واہ رے بلال واہ، بلال بھی اللہ کا پیارا اور بلال کا جوتا بھی اللہ کا پیارا اور جوتے کی سے نکلنے والی آواز بھی اللہ کی پیاری کہ بلال فرش پہ چلتا ہے اور اس کے جوتے کی آواز خدا عرش پہ سنتا ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ کی قسم ایک ایک مسلمان اللہ کی نگاہ میں بہت پیارا تھا، بہت قیمتی تھا، بہت اعلیٰ تھا، بہت افضل تھا. ایک ایک ایمان والا خدا کی ساری مخلوق کے سر کا تاج تھا، ساری مخلوق کی آنکھ کا تارا تھا، ساری مخلوق کے دل کا پیارا تھا جب تک کہ پیارے نبی کا کام کر رہا تھا. وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر، سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما یا فتاح یا علیم. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس وقت ہم سب کے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے ہماری اور آپ کی سمجھ میں بات آ جاوے کہ کاموں کے بنانے والا کون ہے اور مسائل کو حل کرنے والا کون ہے اور ضرورتوں کا پورا کرنے والا کون ہے، آدمی کی بگڑی بنانے والا کون ہے اور آدمی کے پریشانیاں دور کرنے والا کون ہے. یہ بات ہمارے اور آپ کے دل دماغ میں اللہ تعالیٰ صحیح اتار دے. آدمی کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہوں گے جب تک اس کی سمجھ میں نہ آوے کہ مسائل حل کون کرتا ہے. آدمی کی ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی جب تک آدمی کی سمجھ میں نہ آ جائے کہ اس کی ضرورت پوری کرنے والا ہے کون. کسی بھی آدمی کی دنیا میں بگڑی نہیں بنے گی جب تک کہ اس کی سمجھ میں نہ آ جائے کہ بگڑی بنانے والا ہے کون. آدمی کی دنیا کے مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک کہ بزرگوں بھائیوں اس کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں اترے گی کہ میرے مسائل کون حل کرتا ہے. اتنی سی باتیں جس کے سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، انسانوں کے تجربات ہیں، خدائی فیصلے نہیں ہیں. انسانوں کے تجربات ہیں، مال کے ذریعے، سامان کے ذریعے، چیزوں کے ذریعے مسائل حل ہوتے ہیں. اللہ کا فیصلہ نہیں ہے. دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سارے انسانوں کے مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے. اللہ بڑی طاقت والا ہے اور اللہ بڑی قدرت والا ہے. انسانوں کے مسائل کا حل اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، دنیا میں نہیں ہے اور دنیا کے نقشوں میں نہیں ہے اور دنیا کے اسباب میں نہیں ہے اور دنیا کی طاقتوں میں نہیں ہے. کسی آدمی کے مسائل کو اللہ تعالیٰ الجھانے کا ارادہ کر لیں اور پوری کی پوری دنیا کی طاقتیں لگ جائیں
اس کے مسائل کو سلجھانے کے لیے اللہ کی قسم ایک مسئلہ بھی اس کا سلجھ نہیں پائے گا. اور کسی کے مسائل کو اللہ پاک سلجھانے کا ارادہ کر لے اور دنیا کی ساری طاقتیں لگ جاویں اس کے مسائل کو الجھانے کے لیے، اللہ کی قسم اس کا ایک مسئلہ بھی دنیا کی ساری طاقتیں مل کر الجھا نہیں سکتے ہیں. یہ بات میرے اور آپ کے دل میں اتر جاوے اور یہ بات میرے اور آپ کے دماغ میں چھا جاوے اور اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے کہ پوری دنیا میں جا کر ایک ایک انسان کو یہ بات سمجھانے کی اللہ توفیق دے، سارے عالم کے انسانوں کو یہ بات سمجھائے، اے انسانوں تمہارے مسائل کے حل کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، تمہارے سارے مسائل کو حل کرنے والا میرا اکیلا اللہ ہے. اللہ کے علاوہ اللہ نے کسی مخلوق میں طاقت نہیں رکھی انسانوں کے مسائل کو حل کر دے. اللہ کے علاوہ کسی مخلوق میں اللہ نے طاقت نہیں رکھی انسان کی چھوٹی یا ضرورت بڑی ضرورت کو پوری کر دے. اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے اندر اللہ نے یہ طاقت نہیں رکھی کہ انسان کی بگڑی کو بنا دے. یہ اختیار صرف ایک اکیلے اللہ کے پاس ہے اور ایک اکیلے اللہ کے ہاتھ میں. ہر زمانے کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی طرف سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. ہر زمانے میں نبی آئے اور نبیوں نے آ کے انسانوں کو یہ بات سمجھائی، جتنے تم مسائل کا رونا روتے ہو، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، یہ مسائل وہ مسائل، تمہارے سارے مسائل فرش پہ حل ہونے والے نہیں ہیں. ان سارے مسائل کے حل کا فیصلہ عرش پہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اللہ یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھا دے کہ فرش پہ کچھ نہیں، سب کچھ عرش پہ ہے، اور فرش والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ عرش والے کے ہاتھ میں ہے. سارے فرش والے عرش والے اللہ کے محتاج ہیں اور عرش والا اللہ کسی بھی فرش والی طاقت کا محتاج نہیں ہے. اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اسی کا نام ہے ایمان. اسی کو کہتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کے دل کے اندر سے خدا کا ہر غیر کیسے نکل جاوے اور ہر ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی پاک ذات کیسے اتر جاوے، اسی کا نام ایمان ہے. اللہ نے دنیا میں انہی انسانوں کے مسائل کو حل فرمایا جس کا دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا، اور اللہ نے ان تمام انسانوں کے مسائل کو الجھایا جن کا دل کا رخ اللہ کی طرف سے ہٹ گیا. میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ دین کی پوری محنت جو پورے عالم کے اندر اللہ نے چلائی ہے، اس کا مقصد یہ ایمان والے اللہ کی دھرتی پہ بس رہے، ان میں مرد ہوں یا عورتیں، ان میں تاجر ہوں یا مزدور، ان میں غریب ہوں یا امیر، ان میں بیمار ہوں یا تندرست، ان میں چھوٹے ہوں یا بڑے، ہر ایک کے دل کا رخ کیسے اللہ کی طرف ہو جائے. یہ اپنے ہر مسئلے کو لے کر، یہ اپنی ہر ضرورت کو لے کر، یہ اپنی ہر بگڑی کو لے کر خدا کے غیر کی طرف دوڑے نہ بلکہ اللہ کی طرف دوڑے. خدا سے غیر سے کہے نہ بلکہ اللہ کی پاک ذات سے کہیں. اللہ کے غیر کو سنائے نہ بلکہ اللہ کی پاک ذات کو سنائے جس کے ہاتھ میں سب ہے. دنیا میں جتنی مخلوق ہے، دنیا میں جتنی طاقتیں ہیں، دنیا میں جتنے اسباب ہیں، اللہ کی قسم یہ سب مل کر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اور ایک اکیلا میرا اللہ ساری طاقتوں کے بغیر اور ساری مخلوق کے بغیر اور سارے اسباب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. یہ بات اللہ میرے اور آپ کے دلوں میں اتار دے. یہ ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے، یہ ہماری سب سے پہلی حاجت ہے، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، یہ ہماری سب سے بڑی حاجت ہے. ایک ایک مسلمان کے دل میں، وہ مسلمان تاجر تجارت کرتا ہو یا وہ مسلمان مزدور مزدوری کرتا ہو یا وہ مسلمان کاشتکار کی کھیتی کرتا ہو، وہ مسلمان غربت میں ہو یا وہ مسلمان مالداری کے نقشوں میں ہو، ہر ایک کے دل کے اندر یہ بات کیسے سمجھ آئے، میری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، میرے سارے مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے، میری فریاد کو سننے والا
اللہ ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، جب دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے اور آدمی کی نگاہیں اللہ پر جم جاتی ہے اور اللہ آدمی کی ساری امیدیں اللہ سے بند جاتی ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کیا نام ہے دعوت کا؟ دعوت کس کو کہتے ہیں؟ کون سی دین کی محنت ہے؟ کون سی دعوت کی محنت ہے؟ دعوت کی محنت کا خلاصہ اور دعوت کا محنت کا مقصود یہ ہے اور اس کا پورا نچوڑ یہ ہے، ایک ایک ایمان والے مرد کا اور ایک ایک ایمان والی عورت کا اور ایک ایک ایمان والے بچے کا اور ایک ایک ایمان والی بچی کا، ان سب کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے۔ تمام کی تمام دنیا گائے سب کا گانا اور ہر مسلمان گائے رب کا گانا۔ ساری دنیا پکارے سب کو، ہر مسلمان پکارے رب کو۔ ساری دنیا دل لگائے سب سے، مسلمان دل لگائے رب سے۔ ساری دنیا کہے سب کریں گے اور مسلمان کہے رب کریں گے۔ سب کا نعرہ یہ کہ سب سے کام بنے گا اور مسلمان کا نعرہ یہ ہو کہ میرے رب سے کام بنے گا۔ ساری دنیا پر دوڑے سب کی طرف، مسلمان کا بچہ بچہ دوڑے رب کی طرف، سب کے دل میں سب اتر جاوے، مسلمان کے بچے بچے کے دل میں رب اتر جاوے۔ اس کا نام ہے دعوت، اس کا نام ہے دعوت، اس کا نام ہے دین کی محنت۔ میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی، اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارے دل میں اس کا یقین نہ جم جائے میری زندگی کا بنانے والا اللہ ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، میرے مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت عرش پہ نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی طاقت فرش پہ نہیں جو میری ایک ضرورت پوری کر دے۔ اللہ اتنی بڑی طاقت و قدرت والے، ضرورت پوری کرنے کے سارے اسباب اللہ دے دیتے ہیں اور ضرورتیں آدمی کی اللہ اٹکا دیتے ہیں۔ اگر اس کے یقین نہیں، اللہ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن کو سمجھ کر اللہ پڑھنے کی توفیق دے۔ قرآن پاک کے اندر ایسے سارے انسانوں کے واقعات کو اللہ نے جمع کر دیا جن لوگوں نے اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف سے ہٹا کر مخلوق کی طرف موڑ دیا۔ وہ چاہے ملک والے تھے، وہ چاہے مال والے تھے، وہ چاہے طاقت والے تھے، وہ چاہے اکثریت والے تھے، وہ چاہے میرے بزرگوں بھائیوں تجارت کی منڈیوں والے تھے، وہ چاہے بڑے بڑے باغوں والے تھے، لیکن جب آدمی کے دل کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے اور جب آدمی کے دل کا رخ اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ مرنے والوں نے دنیا کے انسانوں کی زندگیاں بتائی تاکہ حضور پاک علیہ السلام کی پیاری امت اور حضور پاک علیہ السلام کا پیارا غلام، اللہ کا نام لینے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کر لے، اپنے دل کی رگ رگ میں اللہ کو بسا لے، اپنے دل کی رگ رگ میں اللہ کی یقین کو جما لے، اپنے پورے کے پورے دل میں اللہ کی پاک ذات کو بھر لے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے واقعات سنائے کہ دیکھو اگر تمہارا ذہن یہ بنتا ہے حکومت ہاتھ میں آ جائے گی، مسئلے سارے حل ہو جائیں گے، خبردار خبردار، یہ سوچ غلط ہے۔ ایسا مت سوچو، جن کے ہاتھوں میں حکومت تھی ان کی زندگیاں قرآن میں پڑھو۔ نمرود ساری دنیا کا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ جہاں سورج نکلے وہاں بھی اس کی سلطنت اور جہاں سورج ڈوبے وہاں بھی اس کی حکومت۔ کیا میرے بزرگوں بھائیوں، پورب کیا پچھم، کیا شمال کیا جنوب، ساری دنیا میں اس کی حکومت تھی اور اتنی بڑی حکومت اللہ نے دی، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا کہ میں اللہ ہوں، میں اللہ ہوں، میرے ہاتھ میں ہے، میں کرتا ہوں، مجھ سے ہوتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت والا نمرود اور اتنی بڑی سلطنت حکومت والا نمرود دل کا رخ اللہ سے ہٹ گیا تھا، قدم قدم پر اللہ کی پکڑ آ رہی ہے، اللہ جل شانوں سے بچ نہیں سکا۔
اتنی بڑی طاقت والے انسانوں کو برباد کرنے کے لیے اور ان کو پکڑنے کے لیے اللہ کو فرشتوں کی بڑی فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مچھڑ وہ بھی ایک ٹانگ کا لنگڑا مچھڑ بھیجا اور اس کی پوری طاقت کو اللہ نے برباد کرا دیا. کہ جب تم اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف سے ہٹاؤ گے تو پوری حکومت کی طاقت کے ساتھ پوری زندگی کو برباد کرنے کے لیے جبرائیل کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ایک ادنا سی مخلوق مچھڑ وہ بھی 2 ٹانگ کا ہوتا ہے اور تمہاری نمرودی طاقت برباد کرنے کے لیے ایک ٹانگ کا مچھڑ بھیجیں گے اور ساری طاقت کو اللہ نے برباد کرا دیا. مال کی طاقت اللہ نے قارون کو دی، اس کا یقین اللہ پر سے ہٹا، مال پر جمع. میری عزت کا ذریعہ مال، میرے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ مال میری طاقت اور محنت سے آیا. یقین جب بگڑا اور یقین اللہ کی ذات سے ہٹا، ظالم مال غریبوں پہ یتیموں پہ لگانے کو تیار نہیں، اپنے مال کی زکات دینے کو تیار نہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کو برباد کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اٹھانے میں دیر لگی ہے اور اللہ کو پکارنے میں دیر لگی ہے. زمین پھٹی ہے، قارون کو زندہ اللہ نے زمین میں دھسایا اور قارون کے خزانوں کو بھی دھسایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قیامت تک کے مال والوں کو یہ بات سمجھا دی. اگر تمہارا یقین اللہ کی ذات سے ہٹے گا، مال کے ساتھ اللہ تمہیں برباد کرے گا. کہ قیامت تک قارون اپنے سارے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھستا رہے گا. میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، قوم شعیب کا واقعہ قرآن میں، قوم سبا کا واقعہ قرآن میں، کہ قوم شعیب کو دیکھو، بڑی بڑی منڈیاں، بڑے بڑے بازار ہم نے ان کو دے دیے تھے. ان کا ذہن یہ بن گیا بس ہمارے ہاتھ میں منڈیاں ہیں، ہمارے ہاتھ میں تجارتیں، ہمارے ہاتھ میں کاروبار ہیں، کون ہمارا بگاڑ سکتا ہے؟ ہماری ساری ضرورتیں، سارے مسئلے یوں چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے. اللہ جل جلالہ مانے والوں نے تجارت کی منڈیوں کا مالک بنا دیا اور ان کی زندگیوں کو اجاڑ کے بھی دکھا دیا. کہ کاروبار اور تجارت کی منڈیوں کے ساتھ زندگیاں کیسے اجاڑتے ہیں، اللہ نے قوم شعیب کے واقعات قرآن میں بیان کیے. اور قوم سبا کو اللہ نے باغوں کا مالک بنایا. ایسے گھنے پھلدار باغ، خالی ٹوکرا سر پہ لے کے اگر باغ میں سے گزر جاوے اس کا ٹوکرا پھلوں سے بھر جاوے، لیکن جب دل کا رخ بدل گیا، اللہ پر سے یقین ہٹا ہے، میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اللہ نے آنن فانن میں ایک ہی رات میں ان کے باغوں کو برباد کر دیا. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب مل جل کر اس کی محنت کریں، اس کی کوشش کریں اور اس کی دعوت چلاویں اور اس کے لیے وقت نکالیں اور اس کے لیے بستر باندھیں اور اس کے لیے سفر کریں. اللہ نے زندگی تھوڑی سی دے کر ایک بہترین موقع دے دیا. دل کا رخ اللہ کی طرف موڑنے کے لیے، اپنے دل میں سے اللہ کے غیر کو نکالنے کے لیے، اپنے دلوں میں اللہ کی پاک ذات کو بسانے کے لیے، اللہ کا یقین اپنے دلوں میں اتارنے کے لیے اللہ نے بہترین موقع دیا ہے کہ دنیا میں تھوڑا وقت نکال کے، تھوڑی قربانیاں دے کر، تھوڑا بستر باندھ کر، تھوڑا سفر کر کے، تھوڑے راہ خدا میں ٹھوکریں کھا کر، اللہ کے راستے میں پھر کر ایسی محنت کر لو کہ جب لوگ یوں کہیں سب کریں گے، تم لوگوں سے یوں کہو میرے رب کریں گے. جب لوگ یوں کہیں سب سے ہوگا، تم سب سے کہو میرے رب سے ہوگا. لوگ یوں کہیں سب کے ہاتھ میں، تم سب کو سمجھاؤ میرے رب کے ہاتھ میں. لوگ یوں کہیں سب کام بنائیں گے، تم سب سے کہو میرے رب کام بنائیں گے. لوگ کہیں اسباب سے زندگی بنتی ہے، تم لوگوں سے کہو میرے رب کے بنانے سے زندگی بنتی ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، اس کی دعوت، اس کی دھن، اس کی فکر، اس کی بے چینی کہ جہاں جاؤ رب کا گانا گاؤ، جہاں جاؤ رب سے دل لگاؤ، جہاں جاؤ رب کو پکارو، جہاں جاؤ رب کو سناؤ. جب ہاتھ پسارو رب کے آگے، اور جب دکھڑا رو رب کے آگے، اور جب ضرورت سمجھاؤ ربی کو سمجھاؤ، اور جب پکارنے کو جی چاہے ربی کو پکارو. جب قدم اٹھانے کو جی چاہے
بتائیں رب کی طرف قدم اٹھاؤ کہ سب کہیں سب سے اور تم کہو رب سے اور سب لگائیں دل سب سے تم دل لگاؤ رب سے. میرے بھائیوں دوستو بزرگوں جس دن ہمارا مزاج یہ بن جائے گا اللہ کی قسم اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے. اللہ کی پوری طاقت اللہ کی پوری مدد اللہ کی پوری نصرت ہم میں سے ایک ایک کے ساتھ ہو جاوے. آسان کام اللہ نے دیا مشکل نہیں دیا. اپنے دل کو خدا کے غیر سے خالی کرو اور اپنے دل میں اللہ کا یقین اتار لو اللہ کامیاب کر دے گا. اصل ہمیں اور آپ کو جو حفاظت کرنی ہے اپنے دل کی دل اصل ہے. دل بادشاہ ہے دل بادشاہ ہے. جیسے بادشاہ ویسی رعایا. میرے بزرگوں بھائیوں دل پورے بدن کا بادشاہ ہے. دل کا پورے بدن پہ کنٹرول ہے. جب آدمی دل اللہ کو دے دیتا ہے آدمی کا پورا بدن وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. آدمی کے بدن کا ایک حصہ بھی دل کے خلاف کبھی نہیں کرتا. یہ نہیں ہو سکتا دل میں اللہ اور ہاتھ اللہ کے خلاف دل میں اللہ اور پیر اللہ کے خلاف دل میں اللہ اور زبان اللہ کے خلاف اور دل میں اللہ آنکھیں اللہ کے خلاف دل میں اللہ دماغ اللہ کے خلاف. اللہ کی قسم کبھی نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام پر محنت کی. کون تھے صحابہ کون تھے صحابہ؟ ایمان کے لانے سے پہلے کلمہ پڑھنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے کون تھے؟ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ وہ تھے جن کی زندگیوں کا بگاڑ 100-200 سال کا نہیں 600 سال کا زمانہ جہالت کے اندر 600 سال کا زمانہ کفر و شرک کے اندر 600 سال کا زمانہ خدا کے غیر کا گانا گاتے ہوئے خدا کے غیر کو دل میں بساتے ہوئے خدا کا غیر کا نام لیتے ہوئے خدا کے غیر سے امیدیں جوڑتے ہوئے خدا کے غیر سے آس لگاتے ہوئے خدا کے غیر پہ نگاہیں جماتے ہوئے ان کا زمانہ 40-50 سال 100 سال کا نہیں 600 سال کا زمانہ گزرا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں تو بہت چھوٹا سا زمانہ اللہ نے دیا. اللہ کا احسان ہے. 30 سال 20 سال 40 سال 50 سال 60 سال یہ ہماری عمریں ہیں. ہمارا تو اس سے اتنا سا زمانہ گزرا لیکن ان عربوں کا 600 سال کا زمانہ اٹھا کر دیکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نے اللہ کی بات نہیں سمجھائی. کسی نے اللہ کا تعارف نہیں کرایا. کسی نے اللہ کی طرف نہیں بلایا. قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اب آ کر ان کو دعوت دی. کیا حال تھا ان کی زندگی کا؟ ذلتیں رسوائیاں تباہیاں بربادیاں جہالت قتل و غارت خون ریزیاں شراب نوشی کون سی گندگی جو ان کی زندگیوں میں نہ ہو. سب سے زیادہ بے قیمت سب سے زیادہ ذلت والے سب سے زیادہ تباہی بربادی والے یہ عربوں کی قوم تھی جن پر محنت کی رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو محنت کرنے کا زمانہ بہت تھوڑا سا دیا. 23 سال. میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں قربان جائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی پاکیزہ محنت ایسی اچھی محنت ایسی آسان محنت ایسی سیدھی سادی محنت اللہ کے پاس سے لے کر آئے کہ جب یہ محنت کی ہے ان لوگوں کے اندر اور ان لوگوں نے جب حضور کی محنت کو قبول کیا ہے اور رسول پاک علیہ السلام کی دعوت میں آپ کے دین کی محنت میں آپ کے دین کے لیے قربانیاں دینے میں آپ کے دین کی دعوت کو لے کے پھرنے میں اور آپ کے دین کی دعوت کے لیے قدم اٹھانے میں اور آپ کے دین کی دعوت کے لیے بستر باندھنے میں اور آپ کے دین کی دعوت کے لیے سفر کرنے میں اور آپ کے دین کی دعوت کے لیے پسینہ بہانے میں جب قدم اٹھا لیا اللہ اکبر اللہ اکبر کیسی اللہ نے قسمت چمکائی ہے کہ بت پرستوں کی اولادوں کو اللہ نے صحابہ اکرام بنا دیا. کیا بنا دیا؟
میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ کا شکر کریں، ہم تو ایمان والوں کی اولاد ہیں، یہ تو بت پرستوں کی اولاد تھی جن کی نسلوں میں 600 زمانے سے بت پرستی آ رہی تھی، لیکن حضور پاک علیہ السلام ایسا عظیم کام، ایسا پاکیزہ کام، ایسا طاقتور کام، ایسا نورانی کام، ایسا آسان کام لے کر آئے کہ جس کام میں لگ کر کیسے لوگ تیار ہوئے کہ انہی میں سے بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی محنت سے بنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسے کیسے صحابہ بنے، ایک نہیں دو نہیں 100 لاکھ صحابہ اللہ نے تیار کیے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم سے بہت بڑی چوک یہ ہو گئی، ہماری سمجھ میں سارے کام آ گئے، ہماری سمجھ میں نبی کا کام نہیں آیا، ہم سارے کاموں میں لگ گئے، نبی کے کام میں نہیں لگے، ہم نے تمام کاموں کے لیے بستر باندھے، نبی کے کام کے لیے بستر نہیں باندھا، ہم نے سارے کاموں کے لیے سفر کیا، نبی کے کام کے لیے سفر نہیں کیا، ہم نے تمام کاموں پر جانیں کھپائی، مال کھپایا، وقت لگایا، نبی کے کام کے لیے نہ جان تھکانے کو تیار، نہ مال لگانے کو تیار، نہ وقت نکالنے کو تیار، نہ سفر کرنے کو تیار۔ یہ اللہ کی راستے کا سفر اور نبی کے دین کی محنت چھوٹی۔ میرے بزرگوں بھائیوں، ایمان والوں کی زندگیوں میں گندگی آ گئی اور بت پرستوں کی اولادوں نے نبی کے دین کی فکریں، نبی کے دین کی دعوت، نبی کے دین کا کام لے لیا، اللہ نے صحابہ کرام بنا دیا۔ صحابہ کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت موقع دیا ہے، بہت موقع دیا ہے۔ شرط یہ بیٹھنے والا پورا کا پورا مجمع نیت کر لے، اب تک کرا سب کا کام، اب کریں گے نبی کا کام، اب تک لگے سب کاموں میں، اب لگیں گے نبی کے کاموں میں، اب سے بستر باندھے سارے کاموں کے لیے، اب بستر بنے گا نبی کے کام کے لیے، اب تک سفر کیا تمام کاموں کے لیے، اب سفر کریں گے نبی کے کام کے لیے، اب تک گھر چھوڑا ہر کام کے لیے، اب گھر چھوٹے گا نبی کے کام کے لیے۔ ارے بولو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم سے سب سے بڑی چوک یہ ہو گئی، ہم نے دین کے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیا، ہم نے دین کے لیے قدم اٹھانا چھوڑ دیا، ہم نے دین کے لیے سفر کرنا چھوڑ دیا، ہم نے دین کے لیے پسینہ بہانا چھوڑ دیا، ہم نے دین کے لیے گاؤں گاؤں پھرنا، محلے محلے پھرنا، بستی بستی پھرنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے راستے کی محنت چھوڑنے کی وجہ سے اور اللہ کے راستے کا سفر بند کرنے کی وجہ سے اللہ ہم سب کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ ساری گندگی آ گئی اور ساری بندگیاں چلی گئی۔ صحابہ کرام بڑے سمجھدار تھے، ان کی سمجھ میں آ گیا سب سے اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے پیارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے قیمتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کام جو میرے نبی لے کر آئے، سب سے پیارا کام جو کام میرے نبی لے کر آئے، سب سے اعلیٰ کام جو کام میرے نبی لے کے آئے، سب سے افضل کام جو کام میرے نبی لے کر آئے، اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ کام، صحابہ کرام اس کام پر ٹوٹ پڑے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے اللہ کے دین پر اپنی غربت کو قربان کیا، اللہ نے مالدار بنا دیا، ہم نے نبی کے کام پر اپنی جہالت کو قربان کیا، اللہ نے ساری دنیا کا علم ہمیں دے دیا۔ اللہ کے دین کی محنت پہ لگنے سے پہلے کیا حال تھا ان مکے والوں کا، کیا حال تھا ان مدینے والوں کا، اللہ بار بار ہمیں سوچنے کی توفیق دے کہ دنیا میں کوئی بادشاہ اپنی حکومت پہ لینے کو تیار نہیں، کوئی بادشاہ ان کو اپنی سرپرستی میں لینے کو تیار نہیں۔ سب سے زیادہ ذلت والی قوم اللہ جل شانہ نے قیامت تک سب سے بڑی عزت والی قوم بنا دیا، ان کا نام صحابہ کرام۔ جب کسی صحابی کا نام لو ساتھ میں کہو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے کیا، اللہ ان سے راضی، ہر ایک کو کہنا پڑے گا۔ ان کی محبتیں، ان کی عظمتیں، ان کی عزتیں، ان کا پیار ہر مسلمان کے دل میں اللہ نے بھر دیا۔ کہ اپنی اولاد کا نام رکھا جائے، مولوی صاحب کیا نام رکھے؟ بولے بلال، اللہ اکبر۔
ارے کون ہے بلال؟ بولے عرش کا پیارا بلال اور فرش کا پیارا بلال، اللہ کا لاڈلا بلال، اللہ کا پیارا بلال۔ کون ہے بلال؟ رنگ کا کالا ہے، موٹے ہونٹ والا ہے، نکٹی ناک والا ہے اور قوم کا غلام ہے، غریب ہے، لیکن وہ ہے بلال واہ اللہ کے دین کے لیے میرے بزرگوں بھائیوں گلا میں پھندا ڈلوانے کو تیار، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے مکے کی گلیوں میں کھنچنے کو تیار، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے اپنے کپڑے پھٹوانے کو تیار، اللہ کے دین کی محنت کے لیے بدن کی چمڑی چھلوانے کو تیار، دین کے لیے ایسی قربانیاں بلال نے دے دی کہ بلال قوم کا غلام ہے لیکن اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پیارا ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دین کی محنت لے کر آئے جس نے بلال کی زندگی میں 4 چاند لگا دیے اور جس نے بلال کو چمکا دیا اور بلال کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، آپ نے آنے کے بعد کہا بلال یہ تو بتا میں جنت پہ جا رہا تھا اور تیرے کھڑاؤں کی آواز میرے کانوں میں آ رہے تھے، واہ رے بلال واہ، بلال بھی اللہ کا پیارا اور بلال کا جوتا بھی اللہ کا پیارا اور جوتے کی سے نکلنے والی آواز بھی اللہ کی پیاری کہ بلال فرش پہ چلتا ہے اور اس کے جوتے کی آواز خدا عرش پہ سنتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ کی قسم ایک ایک مسلمان اللہ کی نگاہ میں بہت پیارا تھا، بہت قیمتی تھا، بہت اعلیٰ تھا، بہت افضل تھا، ایک ایک ایمان والا خدا کی ساری مخلوق کے سر کا تاج تھا، ساری مخلوق کی آنکھ کا تارا تھا، ساری مخلوق کے دل کا پیارا تھا جب تک کہ پیارے نبی کا کام کر رہا تھا۔ ہم سے بڑی چوک ہو گئی، ہم سے بڑی بھول ہو گئی، ہم نے سب کا کام پکڑ لیا، پیارے نبی کا کام چھوڑ دیا، سب کے کام کے لیے تیار، پیارے نبی کے کام کے لیے تیار نہیں، سارے کاموں میں لگنے کو تیار، پیارے نبی جو پیارا کام اللہ کے پاس سے لے کر آئے اس میں لگنے کو تیار نہیں۔ ساری محنتیں سمجھ میں آ گئی، حضور پاک علیہ السلام کی محنتیں سمجھ میں نہیں آئی، سارے کاموں میں وقت دے رہے، نبی کے کام میں وقت دینے کو تیار نہیں، سارے کاموں کے لیے نکلنے، نبی کے کام کے لیے نکلنے کو تیار نہیں، بہت بڑی محرومی ہوئی۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان ہی ہوا مسلمان کے بچے کے دل میں رب تھا اور مسلمان کے بچے کے باپ کے دل میں سب آ گیا، سب آ گیا۔ مجھے صاحب اس سے بھی ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے اور وہ بھی کرتا ہے۔ جب ہم دین کی محنت کر رہے تھے، دین کی محنت کے لیے قدم اٹھا رہے تھے، دین کی محنت کے لیے وقت نکال رہے تھے، دین کی محنت کے لیے راہ خدا میں پھر رہے تھے، میرے بھائیوں بڑوں کے دلوں میں، چھوٹوں کے دلوں میں، مردوں کے دلوں میں، عورتوں کے دلوں میں، تاجروں کے دلوں میں، مزدور کے، سب کے دل میں رب تھا اور سب کے دل میں سب ہے، سب کے دل میں سب ہے۔ پہلے ہر مسلمان کہتا تھا میرا رب کرتا ہے، آج مسلمان کہتا ہے مولوی صاحب سب کرتے ہیں، کیسے کہتے رب کرتا ہے؟ دکان اور پیسہ اور کھیتی کھلیان یہ کیا ہے؟ میرے بزرگوں بھائیوں اسی لیے کہا لا الہ الا اللہ، ارے سب نہیں کرتے، رب کرتے ہیں، سب کے ہاتھ میں نہیں، رب کے ہاتھ میں، سب سے دل مت لگاؤ، رب سے دل۔ مسلمانوں نے دعوت کے ذریعے دل لگایا رب سے، اللہ تعالیٰ نے سب کا دل لگایا ان سے۔ مسلمان کے دل میں تھا رب اور یہ تھا سب کے دل میں، ہر ایک ان سے پیار کر رہا تھا، اس لیے کہ اللہ سے پیار کر رہے تھے، ہر ایک ان کو چاہ رہا تھا اس لیے کہ اللہ کو چاہ رہے تھے، ہر ایک کا ان پر بھروسہ تھا اس لیے کہ ان کا بھروسہ رب پر تھا، ہر ایک کا ان پر یقین تھا اس لیے کہ ان کا یقین رب پر تھا۔ یہ جڑے تھے رب سے، سب جڑے تھے ان سے۔ دنیا کی ساری قوموں کو یقین تھا ایماندار ایک ہے، سچا ایک ہے، امانت دار ایک ہے، دیانت دار ایک ہے، وفادار ایک ہے اور اس کا نام مسلمان ہے، اس کا نام سب کو یقین تھا ان کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کا نام اللہ ہے، اس طاقت کا نام اللہ ہے۔ ان کی بات میں طاقت، ان کی لات میں طاقت، ان کی پھونک میں طاقت، ان کے تھوک میں طاقت، ہر چیز میں طاقت۔
مسلمان معمولی تھا. اللہ کی قسم جب تک ہمارے دلوں میں ہمارا رب تھا, ہماری تو پھوک میں وہ طاقت تھی. بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرا کر اور بڑی قیمتی دوائیاں کھلا کر جب سارے انسان تھک جاتے تھے, بعد میں میاں بھائی کو یاد کرتے تھے, مولوی صاحب تشریف لائیے, اور یہ مولوی صاحب جاتے تھے, مولوی صاحب مانے مسلمان, مولوی صاحب مانے مسلمان. مسلمان جاتا تھا, یوں کہتا تھا پھو کیا اور اللہ نے کھڑا کر دیا. اللہ کی قسم ہماری پھوک میں طاقت تھی, ہماری پھوک میں طاقت تھی, ہماری لات میں طاقت تھی. حضرت عمر رضی اللہ کے زمانے میں زمین میں جھٹکایا, زلزلہ آیا. میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, بڑی بڑی طاقت کے دعوے کرنے والے کوئی بتائیں زمین کے زلزلے کو روکنا. ایک جھٹکا خدا نے جاپان میں دیا, لاکھوں کو زمین میں زندہ دھسا دیا. حضرت عمر کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا, جھٹکایا. حضرت عمر نے ایک لات ماری. کیا مارا؟ ارے بولو, لات. مسلمان کی لات میں وہ طاقت تھی. حضرت عمر نے لات ماری, زلزلہ بند, زلزلہ بند. کیا ہو گیا ہمیں؟ ایسی بات میں طاقت تھی کہ دریا کا پانی سوکھ جائے, جوان لڑکی بھیڑ دی جائے, پھر پانی آئے. حضرت عمر نے ایک پرچہ لکھا دریا کے نام, یا پرچہ ڈال دو. وہ پرچہ دریا میں کیا گیا میرے بزرگوں بھائیوں, لڑکی کا بھیڑ دینا بند ہو گیا. وہ پانی جو آیا آج تک پانی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ پانی رہے گا. حضرت عمر نے پرچہ لکھا دریا کے نام, اے دریا اگر اپنی مرضی سے بہتی ہے بند کر, تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں. اور پورے ملک کا گزارا اسی دریا کے پانی پر. فرمائے کہ اگر اللہ کے امر سے بہتی ہے, میرے رب کے حکم سے بہتی ہے, بہنا چالو کر. یہ پرچہ ڈالا ہے, دریا میں جو پانی آیا آج تک پانی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. ارے بھائیوں, کیا ہو گیا ہمیں کیا ہو گیا؟ ہماری تو بات چلتی تھی پوری دنیا میں, ہماری تو لات چلتی تھی پوری مخلوق پر. الٹا ہو گیا. آج بیٹے کی بات باپ پر نہیں چل رہی, اور باپ کی بات بیٹے پہ نہیں چل رہی, شوہر کی بات بیوی پہ نہیں چل رہی, بڑوں کی بات چھوٹوں پر نہیں چل رہی, پڑوسی کی بات پڑوسی پہ نہیں چل رہی. کیا مصیبتیں آ گئی؟ یہ ساری مصیبتیں جو آئی ہیں میرے بزرگوں بھائیوں, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت چھوڑنے کی وجہ سے. ہم سے کچھ نہیں چھوٹا, اللہ کے نبی کا کام چھوٹ گیا, ہم نے کچھ نہیں چھوڑا. پیارے نبی جو کام اللہ کے پاس سے لے کر آئے تھے, جس کام میں ایک ایک مسلمان کو لگایا, مردوں کو بھی, عورتوں کو بھی, تاجروں کو بھی, مزدوروں کو بھی, امیروں کو بھی, غریبوں کو بھی, چھوٹوں کو بھی, بڑوں کو بھی, ہر ایک کو جس کام میں لگایا, مسلمان نے وہ کام ہی چھوڑ دیا. قسمت کو چمکانے والا کام, ساری مخلوق کے سر کا تاج بنانے والا کام, ساری مخلوق کی آنکھ کا تارا بنانے والا کام, ساری مخلوق کے دل کا پیارا بنانے والا کام, اللہ کی پوری طاقت کو اپنی بیکنگ میں کرنے والا کام, اللہ کی پوری غیبی مدد کو اپنے ساتھ لینے والا کام, اللہ کی پوری غیبی حفاظت اپنے ساتھ کرانے والا کام چھوڑ دیا. اور آج کیا کہتا ہے مولوی صاحب, میں دکاندار ہوں, بھائی دکان تیری تجھے مبارک. اگر تو یہ چاہتا ہے تیری دکان میں 4 چاند لگ جاویں, تیری دکان میں برکت کے دہانے کھل جاویں, تیری دکان کے سنگ اللہ کی مدد تیرے ساتھ ہو, تیری دکان کے ساتھ اللہ کی غیبی طاقت تیرے ساتھ ہو, اور تو یہاں دکانداری کرے, اور مرنے کے بعد اللہ تیرا حشر نبیین, صدیقین, شہداء کے ساتھ کرے. یہ دکان وقتی طور پر تھوڑے دن کے لیے چھوڑتا رہے, اس پہ تالا مارتا رہے, بستر باندھتا رہے, رائے خدا میں ٹھوکریں کھاتا رہے, اللہ کی راہ میں نکلتا رہے. دیکھ کیسی برکت کے دہانے اللہ اسی دکان میں کھولیں گے. کیا دکانیں صحابہ نے نہیں کھولی؟ کیا تجارت صحابہ نے نہیں کی؟ کیا کھیتی باڑی صحابہ کی نہیں تھی؟ کیا بیوی بچے صحابہ کے نہیں تھے؟ لیکن صحابہ اکرام نے سارے کام کیے نبی کے کام کے ساتھ, سارے کام میں لگے نبی کے کام کے ساتھ, ساری فکریں لی نبی کے دین کی فکروں کے ساتھ, سارے کاموں میں وقت دیا نبی کے دین کے کام کے ساتھ. میرے بزرگوں بھائیوں, ہر چیز میں اللہ نے برکت کے دہانے کھول دیے.
ہر چیز میں برکت. کیسی برکت؟ اللہ اکبر. یہاں تو 2-4 بچے ہوں پریشان ہو جاتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میرے 150 بچے الحمدللہ موجود ہیں، اس سے زیادہ خدا نے دفن کرا دیا. ارے کتنے؟ کلیجہ ہل جائے گا. 150 موجود ہیں، اس سے زیادہ دفن کر چکا ہوں، وہ یاد بھی نہیں ہے. میرے بزرگوں بھائیوں، اولاد میں برکت، مال میں کیسی برکت ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ہمیشہ اپنے مدینے والوں نے باغوں کو قربان کیا، اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے قدم اٹھایا، اللہ کے دین کے کام کے لیے سفر کیا. اللہ نے ایسی برکتیں دے دی. 1400 سال کا زمانہ ہو گیا، اللہ نے ان کی باغوں کی کھجوروں میں آج تک کمی نہیں آنے دی. ساری دنیا کے حجاج اکرام جاتے اور 12 مہینے جاتے ہیں، اور جس کے پاس جتنی کیپیسٹی ہو، جتنا مال ہو، کھجوریں بھر بھر کے لاتے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا مدینے کی منڈیوں میں کھجوریں کم پڑ گئی. انشاءاللہ قیامت تک کم نہیں پڑیں گی، قیامت تک. کہ مسلمان جو چیز اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اور جو چیز اللہ کو دل میں بسانے کے لیے، اور جو چیز اللہ کی یقین کو دل میں اتارنے کے لیے قربان کرے گا، اللہ اس کی قربانی کو پسند کرے گا، اور اسی چیز میں اللہ پاک برکت کے دہانے کھول دے گا. برکت کے دہانے کھول دے گا. میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، جب تک ہم اللہ کے دین کی محنت کر رہے تھے، اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر گھر گھر کی کنڈی بجا رہے تھے، اللہ کے دین کی دعوت کو لے کر گھر گھر پھر رہے تھے، محلے محلے پھر رہے تھے، گاؤں گاؤں جماعتیں بنا کر پھر رہے تھے، اللہ کی راہ میں قدم اٹھا رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دے رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے پسینہ بہا رہے تھے، اللہ کے دین کے لیے راتوں میں رو رو کے آنسو گرا رہے تھے. اللہ کی پوری طاقت ہمارے ساتھ تھی، اللہ کی پوری مدد ہمارے ساتھ تھی، اللہ کی پوری غیبی نصرت ہمارے ساتھ تھی. مسلمانوں کو اللہ کے دین کی محنت کی برکت سے اللہ نے سب سے قیمتی جو دولت دی تھی وہ دلوں کا سکون. دلوں کا سکون. ہر ایک کے پاس چین تھا، ساری دنیا تھی بے چین، مسلمان کے پاس تھا چین. ساری دنیا بے قرار تھی، مسلمان کے پاس قرار تھا. میرے بزرگوں، مسلمانوں کے پاس وہ سکون و چین کی مایا تھی کہ بے چین سے بے چین انسان خالی مسلمان کا چہرہ دیکھ لیتا تھا، اس کو سکون مل جاتا تھا اس کو. اور میرے بزرگوں، یہ کام انشاءاللہ قیامت تک ہوگا. اللہ کی قسم، آج بھی ہمارے وہ اللہ والے جو دین کے لیے قربانیاں دے رہے، جو دین کے لیے سفر کر رہے، جو دین کے لیے وقت نکال رہے، جو دین کے لیے محنت کر رہے، آج بھی بزرگوں بھائیوں بے چین انسان خالی ان اللہ والوں کے چہرے کو دیکھ لیتے، اللہ سکون دے دیتا ہے. وہ یہ چاہتے یہ چہرہ ہم دیکھتے رہے، یہ چہرہ ہم دیکھتے رہے. آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ہوگا، قیامت تک ہوگا. برکتوں کے لیے، رحمتوں کے لیے، اللہ کی مددوں کے لیے، اللہ کی نصرتوں کے لیے، دلوں میں سکون چین لانے کے لیے، میرے بزرگوں بھائیوں، اللہ کا غیبی نظام اپنی حفاظت پہ کرانے کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی محنت اللہ کے پاس سے لے کر آئے تھے. اور یہ محنت کرتے 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 لے کے نہیں گئے، بلکہ کرتے کرتے سکھاتے 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 1.25 لاکھ مسلمانوں کو دے کر گئے، اور مسلمانوں کو سمجھا کر گئے کہ دیکھو، اگر یہ چاہتے ہو تم فرش پہ ہاتھ پھیلاؤ، عرش ہل جائے، تم فرش پہ پکارو، عرش والا آ جائے. ایک ہی کام کرنا، یہ دین کی محنت مت چھوڑنا، دین کی محنت مت چھوڑنا. حضور پاک علیہ السلام تکیہ لگا کر اطمینان سے بیٹھے، اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم نجات نہیں پاؤ گے جب تک کہ اللہ کے دین کی محنت نہیں کرو گے. تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی جب تک اللہ کے دین کی محنت نہیں کرو گے. اللہ کے نیک بندے دعائیں کریں گے، ان کی دعاؤں میں تمہارا حصہ نہیں ہوگا جب تک تم اللہ کے دین کی محنت نہیں کرو گے. کیا بات ہے، گھنٹوں رو رہے، اس کے مار رہے، لاکھوں بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے رو رہے، رحمت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. ہاں، ہر سال عمرہ کر رہے ہیں، بہت بڑا مجمع ہر سال ہر مہینے عمرے کو جا رہا ہے، رحمت ٹس سے مس. کیا ہوا بزرگوں، کیا چھوٹ گیا؟
کیا کیا مایا لٹ گئی، کیا دولت چھن گئی. اگر غور کریں گے معلوم پڑے گا وہ دین کی محنت، وہ اللہ کے دین کی دعوت، وہ اللہ کے دین کے لیے بستروں کا باندھنا، وہ اللہ کے دین کے لیے سفر کا کرنا، وہ اللہ کے دین کے لیے قربانیوں کا دینا. حضور پاک علیہ السلام نے جو اس امت کو سکھایا دیا تھا، اس امت نے چھوڑ دیا، اس امت نے چھوڑ دیا. ہم سب کے آنے کے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے، پہلے اللہ سے توبہ کریں، اے اللہ نبی والا کام چھوڑا معاف کر دے. سارے کام سمجھے نبی کا کام نہیں سمجھا، سارے کام میں لگے نبی کے کام میں نہیں لگے، سارے کاموں کے لیے وقت نبی کے کام کے لیے وقت نہیں، سارے کاموں کے لیے صبر نبی کے کام کے لیے صبر نہیں. اللہ اس پر ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے. ارے کریں گے توبہ؟ اللہ بڑے کریم، بڑے رحیم، بہت بڑے معاف کرنے والے. ایک آدمی نے 100 قتل کیے اور پھر اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر کے جنت میں پہنچا دیا. بڑا پیار کرنے والے اللہ اور بہت چاہنے والے اللہ اور بڑا کرم کرنے والے اللہ اور بڑے ستار اللہ اور بڑے غفار اللہ. ہم توبہ کریں، یا اللہ ہم نے پیارے نبی کا پیارا کام سمجھے ہی نہیں، ہم پیارے نبی کے پیارے کام میں لگے ہی نہیں، ہم نے پیارے نبی کے پیارے کام کے لیے بستر باندھا ہی نہیں، ہم نے پیارے نبی کے پیارے کام کے لیے قدم اٹھائے ہی نہیں. یا اللہ معاف کر دیجیے. ارے بھائی توبہ کریں گے؟ اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے. اب اس نیت کریں، موت تک جئیں گے نبی کا کام کرتے ہوئے، موت تک جئیں گے نبی والے کام میں لگتے ہوئے، موت تک اللہ کی دھرتی پہ جئیں گے نبی والے فکروں کو لیتے ہوئے. اس کی پورا مجمع نیت کرے انشاءاللہ. ارے کریں گے؟ میں نے کہا نا، جب یہ دین کی محنت کریں گے سب سے بڑا نفع یہ ہوگا، اللہ پاک اپنے ایک غیر کو دل سے نکال دے گا، اللہ اپنی پاک ذات کو دل میں بسا دے گا. یہ سب سے بڑا نفع. دعوت کا سب سے بڑا نفع، اللہ کے دین کی محنت کا سب سے بڑا نفع یہ، آدمی کا دل سب سے لگتا نہیں، آدمی کا دل رب سے لگتا ہے. آدمی سب کو سناتا نہیں، آدمی رب کو سناتا ہے. آدمی سب کی طرف دوڑتا نہیں، آدمی رب کی طرف دوڑتا ہے. آدمی سب پر نگاہ نہیں جماتا، آدمی رب پر نگاہ جما لیتا ہے. آدمی امیدیں سب سے نہیں باندھتا، آدمی رب سے امیدیں باندھ لیتا ہے. پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ہمارا واقعہ سنتے رہتے محمود اور ایاز کا. ایک بادشاہ تھا محمود اور اس کا غلام تھا ایاز. ارے سنا نا او بھائیو، ارے سنائے نا کیا معاملہ تھا؟ کون تھا ایاز؟ ایاز دیہاتی آدمی، گھس خدا، گھاس کاٹنے والا، گھاس کی گٹی سر پہ لے کے بازار میں جا کے بیچنے والا، گھس خدا. عجیب اللہ کا معاملہ. محمود جا رہا تھا، اس کی نگاہ ایاز پر پڑ گئی. اللہ نے ایاز کی محبت ڈال دی، ایاز کو لے آیا اور اپنے دربار میں لانے کے بعد ایاز کی خوبیاں، ایاز کی اچھائیاں، ایاز کے کمالات، وہ ایاز محمود بادشاہ کی نگاہ میں ایسا چڑھا، ایسا چڑھا، ایسا بڑھا کہ پورے دربار میں ایاز محمود کو سب سے زیادہ پیار ایاز سے، سب سے زیادہ لگاؤ ایاز سے، سب سے زیادہ بھروسہ ایاز پر. اب یہ بات مشہور ہونے لگی، پورے دربار میں بات پھیل گئی، وزراء میں، عمرہ میں، سب میں بات پھیلی. اور یہ بات بادشاہ کی بیگم مہارانی کے پاس بھی پہنچ گئی کہ محمود بادشاہ ایاز کو بہت چاہتے ہیں، ایاز سے بڑا لگاؤ، بڑی محبت ہے. محمود نے کہا ٹھیک ہے میں بتاؤں گا. ایک بار اس نے اپنا دربار سجایا اور دربار سجانے کے بعد بڑی بڑی قیمتی چیزیں اپنے دربار میں بکھیر دی. کہیں سونا، کہیں چاندی، کہیں ہیرے، کہیں جواہرات، کہیں جوڑے، کہیں گھوڑے، اور اعلان کر دیا آج بادشاہ محمود کی طرف سے اعلان ہے جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا. ہر ایک کی الگ چوائس، الگ پسند، جس کو جو پسند تھا اس پہ ہاتھ رکھا، لے لیا. کسی نے لیا جوڑا، کسی نے لیا گھوڑا، کسی نے لیا سونا، کسی نے لیا چاندی، سب لے لے کے. اور ایاز ایک کونے میں کھڑا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں دیکھو پاگل کو، کیسا پاگل، اور بادشاہ کتنا چاہتا ہے. محمود نے ایاز کیا ہوا؟ بولے حضور اپنا اعلان دہرائیے. اپنا اعلان
ریپیٹ کیجئے، دوہرائیے. آپ کا اعلان کیا ہے؟ بولے میرا اعلان یہ، آج جو جس پہ ہاتھ رکھ دے بادشاہ اتنا خوش ہے وہ اس کا ہو جائے گا. ایاز آگے بڑھا، محمود کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا. کائے پہ؟ ارے بولو بزرگوں، بتاؤ وہ گھوڑے پہ ہاتھ رکھنے والا اچھا کیا ایاز کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا اچھا؟ محمود کہنے لگا ایاز یہ کیا کیا؟ ارے تم کسی چیز پہ ہاتھ رکھتے وہ تمہاری ہوتی. بولے حضور آپ میرے سب میرا، آپ میرے نہیں تو کوئی میرا نہیں. ہم جب دین کی محنت کر رہے تھے، ہم دین کی محنت میں لگ رہے تھے، اپنے گھر کے بچوں کو لگا رہے تھے، اپنی عورتوں کو دین کی محنت سکھا رہے تھے، نبی والے راستے پر اپنے بچوں کو لے کے پھر رہے تھے، نبی والے کام میں اپنے بچوں کو بھی لگا رہے تھے. ہمارے گھر کے بچے کا یقین، ہمارے گھر کی پردہ نشین عورتوں کا یقین تھا. عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، شفا کا دینے والا اللہ، بیماری کا ہر ایک کا یقین اللہ پر تھا. ہمارے گھر کے ایک ایک بچے کے دل سے خدا کا غیر نکل گیا تھا، اللہ کا یقین چھا گیا تھا. سب نے دل سب سے خالی کر لیا تھا اور سب نے دل رب سے بھر لیا تھا. کوئی مسئلہ کا ہر ایک رب کی طرف دوڑتا تھا، کوئی کام بگڑا ہر ایک رب کے لیے مصلی بچھاتا تھا، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. رب سے کہنے میں دیر لگتی تھی، مسلمان کے کاموں کے بننے میں دیر نہیں لگتی تھی. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ مجھے اور آپ کو اس کے یقین نصیب فرما دے. اس کے اللہ کو اپنا بنانے کے لیے، اللہ کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے، اللہ کی مدد کو ساتھ کرنے کے لیے راستہ ایک ہے. وہ کام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے، جس کام کا نام دعوت ہے، جس کام کا نام دین کی محنت ہے، اس میں ہر ایک کو لگنا پڑے گا، لگنا پڑے گا. کیا ہوگا لگ کر؟ ارے لگنے کے بعد سب سے پہلے بنے گا آپ کا دل، اور دل بن گیا پورا بدن بن گیا، اور دل بگڑ گیا پورا بدن بگڑ گیا. بات میری نہیں ہے، مولوی صاحب کے نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے، اے میرے صحابہ، آدمی کے پورے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ بن جاتا ہے پورا بدن صحیح چلنے لگتا ہے، اور یہ بگڑ جاتا ہے پورا بدن بگڑ جاتا ہے. فرمایا بتاؤں وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دل. وہ کیا ہے؟ دل کو بنانے کی محنت کا نام دعوت، دل کا رخ اللہ کی طرف موڑنے کا نام دعوت، دل سے خدا کے غیر کو نکالنے کی محنت کا نام دعوت، دل میں رب کو بسانے کی محنت کا نام دعوت. اور یہ دل اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کو دیا، مسلمان عورتوں کو دیا، مسلمان بچوں کو دیا، اور اللہ نے کہہ دیا اے ایمان والو، میں بہت بڑا ہوں، کہیں نہیں سمجھ سکتا، لیکن میری عزت و جلال کی قسم میں مسلمان کے دل میں سما جاتا ہوں. اللہ نے دل اپنے لیے بنایا تھا. اس دل کی صفائی کی محنت اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی تھی کہ دین کی محنت کرو، اللہ تمہارے دل سے سارے کچرے نکال دیں گے، ساری مخلوق کو نکال دیں گے، ساری شکلوں کو نکال دیں گے، سارے اسباب کو نکال دیں گے، اور ساری گندگیوں کو نکال دیں گے. اور دین کی محنت وہ محنت ہے، نبی والا کام وہ کام ہے، اور نبی کی راہ وہ راہ ہے، اور نبی کے دین کی دعوت وہ دعوت ہے جو دل سے کھرچ کھرچ کر ہر غیر کو نکال دے گی، اور دل میں چن چن کے اللہ کی ذات کو اتار دے گی. یہ دکان پہ بیٹھا ہوگا اور دل کہہ رہا ہوگا رزاق اللہ ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں، اور رزاق پالتا ہے، پالنے کی طاقت اللہ کے پاس ہے. اللہ پر یقین ہوگا، ایمانداری، دیانتداری، امانت داری، سچائی کے ساتھ دھندا کر رہا ہوگا، اور اس کے دھندے کے اندر اللہ برکت کے دہانے کھولا ہوگا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم نے بڑی غلطی کر دی، ہم سے بڑی چوک ہو گئی. اتنی بڑی عمر کا حصہ گزار دیا اور پیارے نبی کا پیارا کام سمجھ ہی نہیں پایا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے، کتنے رحیم ہے. پیدا کرتے اللہ نے سمجھایا تھا، پیدا کرتے کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، کالا یا گورا، لڑکا یا لڑکی، سید کے گھر میں، شیخ کے گھر میں، پٹھان کے گھر میں، خان کے گھر میں، دیسی کے گھر میں، بدیسی کے گھر میں، تاجر کے گھر میں، اب بچہ پیدا ہوتے ہی فوراً اللہ نے امر دے دیا اذان اور اقامت. اذان اور ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟
لیکن آج ہوش نہیں دینے والوں کو میں کیا دے رہا ہوں اور ہوش نہیں دلوانے والوں کو میں کیا دلوا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ اذان اقامت کا سلسلہ اس لیے چلایا کہ دل اللہ کا گھر ہے اور اس دل کا دروازہ کان ہے. اس دل کا دروازہ ارے کیا ہے؟ ارے بولو. دل اللہ کا گھر ہے اور اس کا دروازہ کان ہے. یہ دروازوں کو کھولو اور دل کے اندر ڈالو. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا اللہ بڑا سب چھوٹے، میرا اللہ بڑا سب چھوٹے. جب بولو جہاں بولو رب کی بڑائی بولنا، اور جب سناؤ جہاں سناؤ رب کی بڑائی سنانا. سب بولیں گے سب بڑے، تم سب سے کہنا رب بڑے. سب کہیں گے سب سے ہوگا، تم سب سے کہنا رب سے ہوگا. سب کہیں گے سب کریں گے، اور تم سب سے کہنا میرے رب کریں گے. اللہ کی بڑائی دل میں اترے، اس کے لیے اذان اور اقامت، ایک کانی دونوں کانوں. پھر سمجھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں تیری زندگی کوئی نہیں بنائے گا سوائے میرے رب کے. تیرے کام کوئی نہیں بنائے گا سوائے میرے رب کے. تیرے مسئلے کوئی حل نہیں کرے گا سوائے میرے رب کے. تجھے عزت کوئی نہیں دے گا سوائے میرے رب کے. اور تو پریشانی سے کبھی نہیں نکلے گا سوائے میرے رب کے. اس لیے سب پر سے نگاہ ہٹا، رب پر نگاہ جما. سب سے امیدیں کاٹ، رب سے امیدیں جوڑ. سب سے آس مت لگا، رب سے آس لگا. سب پر بھروسہ مت کر، رب پر بھروسہ کر. سب سے مت بول، رب سے بول. سب سے مت کہہ، رب سے کہہ. رب کافی ہے. رب ارے بولو رب کافی. ابھی رب کرتا کیسا ہے؟ رب کے کرنے کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ نے اذان میں پیدائش کے وقت سمجھایا تھا. ان نادانوں کو سمجھاؤ اشہد ان محمد رسول اللہ. امیر صاحب آپ کے بھی کام اللہ بنائے گا، لیکن ضابطہ محمد رسول اللہ ہے. غریب صاحب غربت کو دیکھ کے مت گھبرائیے، غربت میں اللہ عزت دے گا. ضابطہ محمد رسول اللہ. مردوں مت گھبراؤ، عزت اللہ تمہیں دے گا. راستہ محمد رسول اللہ. پردہ نشین عورتوں گھر کی چار دیواری میں مت گھبراؤ، اللہ تمہیں چمکائے گا. راستہ محمد رسول اللہ. اللہ نے پیدا ہوتے ہی سمجھایا تھا. امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، تاجروں کے لیے، مزدوروں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، دیہاتیوں کے لیے، شہریوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے عزت کا ایک راستہ، اور اس راستے کا نام ارے بولو اللہ کو پیار آئے گا. بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولے میرے نبی کی زندگی لے لو، عزت پالو. میرے نبی کی زندگی لے لو، دنیا میں چمک جاؤ. میرے نبی کی زندگی لے لو، برکت کے دہانے کھلواؤ. میرے نبی کی زندگی لے لو، میری پیار کی چادر اوڑھ لو. اللہ تم سے پیار کرے گا. نبی کی زندگی جب لوگے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. نبی کی زندگی جب لوگے اللہ تمہاری مدد کرے گا. نبی کی زندگی جب لوگے اللہ تمہیں چمکائے گا. نبی کی چال جب چلو گے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. نبی کی زندگی جب لوگے. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ دونوں نقصان اللہ کے دین کی محنت چھوڑنے کی وجہ سے ہوا. پہلا نقصان اللہ پر سے یقین دھیرے 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 ہٹتا چلا گیا. خدا کے غیر پر، مٹنے والی مخلوق پر، تباہ ہونے والی مخلوق پر، مٹ جانے والی مخلوق پر نگاہ مسلمان کی جمتی چلی گئی. مولوی صاحب دکان، مولوی صاحب کھیتی، مولوی صاحب حکومت، مولوی صاحب مال. میرے بزرگوں اللہ کی قسم چوٹی سے لے کے جبرائیل تک ساری مخلوق آپ کے ساتھ ہو جائے، میرا اللہ آپ کے ساتھ نہ ہو کچھ نہیں ہوگا. اور چوٹی سے لے کے جبرائیل تک ساری مخلوق آپ کے خلاف ہو جائے، میرا رب آپ کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی قسم کوئی کام نہیں بگڑے گا. کوئی کام نہیں بگڑے گا. اللہ کی قسم کوئی کام نہیں بگڑے گا. میرے بھائیوں بزرگوں، دین کی محنت اس کو کہتے ہیں جس محنت کے کرنے سے رب ساتھ ہوتے ہیں. دین کی محنت اس کو کہتے ہیں جس محنت کے کرنے سے رب ہمارے ہوتے ہیں. دین کی محنت اس کو کہتے ہیں جس میں لگنے سے رب ہماری حفاظت کرتے ہیں. رب ہماری دیکھو 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لو.
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 کا قافلہ لے کے جا رہے ہیں اور سامنے دریا ٹھاٹے مارتا سمندر، موجیں ٹھاٹے مار رہی ہیں اور ان کو اس پار جانا ہے، نہ برج ہے، نہ کشتی ہے، نہ جہاز ہے، نہ لانچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، رب دل میں بس گیا، رب پر نگاہیں جم گئی، اللہ سے امیدیں جڑ گئی، اللہ کی طاقت سمجھ میں آ گئی۔ 10,000 نے اپنے گھوڑے پانی میں ڈال دیے اور خدا نے ایسا پار کیا جیسے سڑکیں پہ دوڑ لیں۔ کہاں دوڑ لیں؟ ارے کہاں دوڑ لیں؟ سمندر پر دوڑ لیں، ایسے دوڑ لیں جیسے سڑکوں پہ دوڑتے۔ گھوڑے کیا بھیگتے، گھوڑوں کی ٹاپوں کو بھی اللہ نے بھیگنے نہیں دیا۔ اے لوگوں، رب پر یقین کرو، ٹھاٹے مارتا سمندر تمہارے لیے قطرہ بنا دیں گے، اور رب پر یقین اگر نہ آیا، ایک معمولی سا قطرہ پانی کا تمہاری بربادی کے لیے سمندر بنا دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، زندگی بنانے والا اللہ، عزت کا دینے والا اللہ، ساری حفاظت کرنے والا اللہ، اور اس سب کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ اللہ نے نہیں کہا اس کی دم پکڑ، اس کی دم پکڑ، اس کو تھام، بولے نہیں، کچھ مت کرنا، آنکھ سے پٹی باندھ لینا، کالی کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع کر دینا۔ بس نبی کا راستہ عزت والا، نبی کا راستہ کامیابی والا، نبی کا راستہ چمکنے والا، نبی کا راستہ پنپنے والا، نبی کا راستہ اللہ کی پوری طاقت کو تمہارے سنگ کرانے والا۔ اللہ کی قسم، اللہ کو حضور پاک علیہ السلام کی ایک ایک ادا سے، اللہ کو رسول پاک علیہ السلام کی ایک ایک سنت سے، اللہ کی قسم، اللہ کے عرش سے زیادہ پیار ہے، عرش سے زیادہ پیار۔ ہم کیوں پریشان ہیں؟ اپنی زندگی پر غور کریں، معلوم پڑا زندگی سنتوں سے کوری پڑی ہے، خالی پڑی ہے۔ ہمارے گھر میں کیوں برکتیں نہیں، ہمارے گھر میں کیوں رحمتیں نہیں، ہمارے گھر میں کیوں محبتیں نہیں، ہمارے گھر میں کیوں الفتیں نہیں؟ خیال کر لینا، غور کر لینا۔ ایک تو گھر سے نبی کے دین کی دعوت نکل گئی، تعلیم کے حلقے نکل گئے، ایمان کے مذاکرے نکل گئے، ایمان دین قرآن کا سیکھنا سکھانا نکل گیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ نے دلوں کو پھاڑ دیا، دلوں کو پھاڑ دیا۔ اللہ نے دلوں سے پیار کو چھین لیا اور نفرتوں کو بھر دیا۔ بیٹا باپ کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بھائی بھائی ایک بغل میں سونے والے، ایک باٹلی سے پینے والے دودھ، ایک ساتھ کھیلنے والے، ایک پلنگ پہ لیٹنے والے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بہن میں نفرتیں، ماں بیٹی میں۔ یہ دلوں کو پھاڑنے کی بنیاد اللہ کے نبی کی زندگی کا نہ ہونا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، جب ہمارے پاس حضور پاک علیہ السلام کی پیاری زندگی تھی، وہ محبتیں جس کی مثال ساری دنیا دیتی تھی کہ 3 آدمی زخموں میں چور پڑے اور تینوں کو پانی کی ضرورت ہے اور تینوں جاکلی موت کے عالم میں، اور سجازاد بھائی پانی لے کر آیا، پانی پلا دوں، آخری وقت ہے، زخموں میں چور ہے، شاید پانی کی ضرورت ہو۔ پانی لے کے گئے، بازو میں اجنبی دوسرا ایمان والا، وہ بھی سسک رہا تھا، پانی کہا، اس نے کہا نہیں، اس کو پلاؤ۔ اس کے پاس گئے، اس نے دیکھا بازو میں تیسرا کوئی آدمی زخموں میں چور ہے، اس نے پانی کی آواز لگائی تو دوسرے نے کہا نہ، اس کو پلاؤ۔ تیسرے کے پاس پانی لے کے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لوٹ کر دوسرے کے پاس آئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، اپنے بھائی کے پاس آئے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مسلمان جب اللہ کے دین کی محنت کر رہا تھا، اندرون کا جذبہ یہ بنا تھا، ہم پیاسے مر سکتے ہیں، اپنے بھائی کو پیاسا دیکھ نہیں سکتے۔ اور آج ساری زندگی کی محنت کی ہوئی باپ کی دکان، وہ باپ دکان پہ آتا ہے تو بیٹا لات باپ کی کمر پہ مارتا ہے، جاؤ گھر پہ جاؤ، آرام کرو، تو میری ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جب مال سے پلنے کا یقین آئے گا اور جب دکان سے کاموں کے بننے کا یقین آئے گا، اللہ کی قسم دلوں کو خدا پھاڑ دے گا اور دکان کرے گا، مال کمائے گا، پلنے کا یقین اللہ کی ذات پر ہوگا، اللہ دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ اس کو غریب کی غربت، اس کو ضرورت مند کی ضرورت رلا رہی ہوگی، یہ راتوں میں غریبوں اور ضرورت مندوں پر اپنی کمائی ہوئی رقموں کو ڈال رہا ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا ہے، تقریباً 100 گھرانوں کے چولہے بجھے،
معلوم پڑا یہ اللہ کا شیر رات کے اندھیرے میں اپنی کمر پر روپیہ رکھ کر اور ضرورت کا سامان رکھ کر 100 گھروں میں پہنچاتا تھا. 100 گھر کے چولہے اس اللہ کے شیر کی برکت سے اللہ سے لگاتا تھا. میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، ہم نے بہت بڑا نقصان کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت کو چھوڑ کر. اچھائیاں ساری جاتی رہیں، برائیاں ساری آتی رہیں. تو اس کام کا سب سے بڑا نفع یہ آدمی کا دل پاک ہو جائے گا خدا کی ساری مخلوق سے، اور آدمی کا دل بھر جائے گا اللہ کی پاک یقین سے، اللہ کے پاک تعلق سے، اللہ کے پاک خوف سے، اللہ کی پاک ذات سے دل بھر جائے گا. اور دین کی محنت کا دوسرا نفع یہ کہ آدمی سنتوں کا دیوانہ ہو جائے گا. اس کو کچھ پسند نہیں آئے گا، پیارے نبی کی پیاری زندگی پر پیار آئے گا. اس کو کچھ اچھا نہیں لگے گا، پیارے نبی کی پیاری زندگی اچھی لگے گی. اس کو کچھ نہیں بھائے گا، پیارے نبی کی پیاری زندگی بھائے گی. سب چلیں گے سب کی چال، یہ چلے گا نبی کی چال. سب لیں گے سب کا رنگ، یہ لے گا نبی کا رنگ. سب پکڑیں گے سب کا ڈھنگ، یہ لے گا نبی کا ڈھنگ. سب کو سب کی زندگی سے پیار ہوگا، اس کو پیارے نبی کی پیاری زندگی سے لگا ہوگا. یہ محنت کا نتیجہ ہے، یہ محنت کا خاصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ بزرگوں بھائیوں، اس کی زندگی میں مسائل تو آئیں گے، اس کی زندگی میں ضرورتیں تو آئیں گی، اس کی زندگی میں پریشانیاں تو آئیں گی، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے دین کی محنت کرنے والا اور دین کے لیے قربانیاں دینے والا اور دین کے لیے قدم اٹھانے والا اور دین کے لیے گھر کی کنڈی بجانے والا، اس کی ہر چھوٹی ضرورت، اس کی ہر بڑی ضرورت اس کو مصلی بچھانے پہ لگائے گی. کیا بچھانے پہ؟ ارے بولو. یہ مصلی بچھائے گا، اپنے رب کو سنائے گا. یہ مصلی بچھائے گا، اپنے رب سے کہے گا. مصلی بچھانے میں دیر لگے گی، لیکن اللہ کی قسم اس کی ضرورت پوری ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. کہ جب سب کا یقین سب پر جائے گا، اس کا یقین رب پر جائے گا، اس کو یقین ہوگا ابھی 2 رکعت پڑھوں گا، ابھی میرا اللہ کام کرے گا. خدا پاک کی قسم 2 رکعت پڑھنے میں تو دیر لگے گی، اس کے کاموں کے بننے میں دیر نہیں لگے گی. بیماری آئی، سب کا نکال دیا، مصلی بچھا دیا، 2 رکعت صلاۃ الشفا پڑھے گا، اللہ کے خزانوں سے شفا لے گا. دوا خانوں میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ کے پاس ہے. دوا خانوں کے اندر تندرستی نہیں ہے، تندرستی اللہ کے پاس ہے. جب آدمی دین کی محنت کرتا ہے، اس کے دل دماغ میں یہ بات سمجھ آتی ہے، ارے فرش پہ کچھ نہیں، سب عرش پہ. فرش والوں کے ہاتھ میں کچھ تھی، سب عرش والے کے ہاتھ میں. اس کی نگاہیں فرش پر سے ہٹتی ہیں، اس کی نگاہیں فرش والوں پر سے ہٹتی ہیں، اس کی نگاہیں عرش پر، عرش والے پر جاتی ہیں. یہ بات میری نہیں ہے بزرگوں. اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا اور بلانے کے بعد اپنے سارے خزانے دکھائے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ تو لیجئے، یہ عزت کے خزانے عرش پہ اللہ کے پاس، یہ شفا کے خزانے عرش پہ اللہ کے پاس، یہ روزی کے خزانے عرش پہ اللہ کے پاس، یہ نعمتوں کے خزانے عرش پہ اللہ کے پاس، یہ تکلیفوں کے خزانے عرش پہ اللہ کے پاس. حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے سارے خزانے دکھائے. رسول پاک علیہ السلام نے آ کر اپنی امت کو سمجھایا، اے لوگوں فرش پہ کچھ نہیں، سب عرش پہ. فرش پہ کچھ نہیں، سب عرش پہ. نگاہیں ہٹاؤ فرش پہ سے، نگاہیں جماؤ عرش پر. یقین ہٹاؤ فرش پر سے، یقین جماؤ عرش پر. جو کچھ ہے عرش پہ، اللہ کی قسم عرش پہ. بہترین ہاپس آم کا سیزن چل رہا ہے نا، بہترین ہاپس آم کا درخت ہے، درخت کاٹ دو اور تحت الثری تک 7ویں زمین تک اللہ کی قسم ساری زمین کھود ڈالو، ایک آم بتاؤ. کیا بتاؤ؟ ارے بولو. ایک آم لاؤ. کہ بولے صاحب یہ آم تو زمین سے آ رہے، ارے ایک آم تو نکال کے دکھاؤ. بولے صاحب یہ ایپل تو زمین سے آ رہے، ارے زمین کو ایپل کا درخت کاٹ دو اور جلا دو اور 7 زمین تک کھود دو، ایک ایپل کا بچہ لاؤ. ایپل کا بچہ، ایپل بھی دے. اللہ کی قسم سب عرش پہ ہیں، سب عرش پہ ہیں، اللہ کے پاس ہے. اور ان سارے عرش کے خزانوں کی چابی اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں تھما دی. خزانوں کی چابی کسی کو نہیں دی.
پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کو بلا کر عرش دکھایا، عرش کے سارے خزانے دکھائے، اور سارے خزانے دکھانے کے بعد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیارے ہیں، آپ محبوب ہیں، آپ ہمارے ہیں، آپ جائیے عرش کے خزانوں کی چابی لے کر. کیا لے کر؟ ارے ذرا بولو. عرش کے خزانوں کی چابی، جس کا نام نماز. جس کا نام، ارے بولو تو صحیح، اللہ کو پیار آ جائے گا. جس کا نام نماز. اے بیماروں، بیماریوں کی شفا دواخانوں میں مت ڈھونڈنا. نبی کی زبان ہے، صدقے سے علاج ہوتا ہے. صدقہ دے دینا، مصلی بچھا دینا، 2 رکعت صلاۃ الشفا پڑھ لینا. جہاں جاؤ گے، جو دوا لاؤ گے، اللہ کے خزانے سے شفا کا فیصلہ ہو گیا، اسی دوا میں اللہ شفا ڈال دیں گے. اللہ کی قسم، بڑے بڑے دواخانے، بڑے اونچے دواخانے، بڑے شاندار دواخانے، اور دواخانوں میں بڑی قیمتی مشینیں، ایسی مشینیں اندر ڈالو باہر نکالو، مشین ساری بیماریاں بتا دے. مشین کیا کر دے؟ اور بڑے دعوے کر رہے ڈاکٹر ہم نے ایسی مشینیں بنائی، ڈالو ساری بیماریاں بتائیں گی. واہ رے میرے اللہ واہ. ٹھیک ہے، دواخانے بنانا تمہارا کام، دواخانوں میں نئی مشینیں لگانا تمہارا کام، اور نئی بیماریاں نکالنا ہمارا کام. واہ رے اللہ واہ. تم نئے نئے دواخانے بناؤ گے اور دواخانوں میں نئی نئی مشینیں لگاؤ گے، ہم ایسی بیماریاں بنائیں گے تمہاری مشین کا باپ بھی بیماری نہیں بتائے گا. میرا ایک دوست ملا، بہت رو رہا تھا. میں طاہر کیا ہوا؟ بولے میں کیا بتاؤں، ہندوستان کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، ہر شہر میں گیا، ہر دواخانے میں گیا، ساری مشینوں میں بیوی کو ڈال دیا، نکال لیا. 8 لاکھ روپے خرچ کر چکا ہوں، ابھی تک بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے. واہ میرے اللہ واہ. ابھی تک بیماری کا. میں کہا سن بیٹے، اب بڑا صدقہ نکال دے، گھر میں مصلی بچھا دے، صلاۃ الشفا پڑھ لے، اللہ سے مانگنے میں لگ جا. 1 ہفتے بعد مٹھائی کا ڈبہ لے کے آ گیا، بولے اللہ نے ٹھیک کر دیا. اللہ کی قسم، شفا عرش پہ اللہ کے پاس، تندرستی عرش پہ اللہ کے پاس، عزتیں عرش پہ اللہ کے پاس، نعمتیں عرش پہ اللہ کے پاس، محبتیں عرش پہ اللہ کے پاس. اللہ کے سارے خزانوں سے ساری نعمتوں کے لینے کا راستہ نماز. کیا ہے بولو؟ ارے کیا ہے؟ ہم نے اپنے گھر میں محنت کی تھی، عورتوں کا ذہن بنایا، عورتوں کو سمجھایا تھا. ہماری عورتیں کوئی ضرورت پڑ گئی، موبائل لاؤ، رنگ کرو، کال کرو، نہیں جانتی تھی. وہ جانتی تھی بٹیا مصلی لاؤ، مصلی لایا، بچھایا، ہاتھ اٹھایا، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، نہ کوئی چکی چلانے والا، نہ کوئی آٹا نکالنے والا. کئی دن کا فاقہ تھا، نماز پڑھنے میں دیر لگی، اللہ سے کہنے میں دیر لگی، آٹا نکلنے میں کوئی دیر نہیں. سارے برتن بھر لیے. میاں آیا، بیگم کیا ہوا؟ بولے اللہ کی مدد آ گئی، آٹا نکلتا جا رہا ہے، برتن بھرتے جا رہے ہیں. وہ جو اوپر کا چکی کا حصہ ہٹایا، چکی چلنا بند، آٹا نکلنا بند. حضور پاک علیہ السلام کے پاس گئے، بولے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ایسا ایسا تنگی آئی. 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی. فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر یہ اوپر کا حصہ نہیں ہٹاتے قیامت تک چکی چلتی رہتی، آٹا نکلتا رہتا. واہ رے مسلمان واہ. کیا اپنی عورت کو مصلی بچھانا سکھایا تھا؟ کیا اپنی عورت کو نماز پڑھنا سکھایا تھا؟ کیا اپنی عورت کو نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنا سکھایا تھا؟ خدا کی غیب خزانے سے چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، چکی چل رہی ہے. ایک عورت کا جوان اکلوتا بیٹا مر گیا، بیمار نہیں مر گیا، جنازہ کفن کے ساتھ تیار ہے. حضور پاک علیہ السلام نماز جنازہ پڑھانے آ بھی گئے. کیا اس کی ماں سے اجازت لو؟ ماں کو کہا تیرا لال مر چکا ہے، کفن تیار ہے، جنازہ تیار ہے، اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھائیں گے، اجازت دے. بولے رک جائے. حضور پاک علیہ السلام سے نہیں کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے، یہ دین کی محنت کرنے والی عورت، یہ دین کی فکروں میں ڈوبنے والی عورت، یہ دین کے لیے قربانیاں دینے والی عورت، یہ دین کے لیے آنسو بہانے والی عورت آئی. آنے کے بعد کفن کھولا، پیر کا انگوٹھا پکڑا، نگاہیں عرش پہ. نگاہیں کہاں؟
میرے بھائیوں، ہماری نگاہیں تو گڑ گئی فرش پہ، ان کی نگاہیں چڑھ گئی عرش پہ، ہم نے نگاہیں ڈالی فرش پہ، انہوں نے نگاہیں ڈالی عرش پہ، ہم نے امیدیں باندھی فرش سے، انہوں نے امیدیں باندھی عرش سے، ہمارا یقین فرش پہ، ان کا یقین عرش پہ۔ میں کفن کھولا، انگوٹھا پکڑا، عرش پہ نگاہ اٹھائی، اللہ زندہ کر دیجئے۔ بچہ کفن پھاڑ کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اتنی بڑی زندگی مانگ لی، ماں پہلے مری، بیٹا برسوں کے بعد مرا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ہم دین کی محنت کر رہے تھے، عورتیں دین کے لیے رو رہی تھیں، عورتیں دین کے لیے کڑ رہی تھیں، عورتیں دین کے لیے سلگ رہی تھیں، عورتیں دین کی فکریں کر رہی تھیں، مردوں کو دین کی محنت کے لیے تیار کر رہی تھیں، بچوں کو دین کی محنت کے لیے تیار کر رہی تھی، مردوں کے بستر باندھ رہی تھی، ان کو دین کے لیے محنت کے اللہ کے راستے میں نکال رہی تھی۔ اللہ کی پوری طاقت ان کے ساتھ تھی، ان کی نمازیں جاندار تھی، ان کی ذکر و تلاوت جاندار تھی، ہاتھ اٹھانے میں دیر لگتا تھا، مدد آنے میں سکون اللہ کے پاس، اطمینان اللہ کے پاس، عزتیں اللہ کے پاس، برکتیں اللہ کے پاس، رحمتیں اللہ کے پاس، مددیں اللہ کے پاس، نصرتیں اللہ کے پاس، نعمتیں اللہ کے پاس، اور یہ ساری چیزیں لینے کا راستہ نماز کیا ہے؟ ارے بولو، ارے پورا مجمع نیت کر لے، موت تک نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ پورا مجمع نیت کرے، اپنے گھر میں 100% نماز کا ماحول بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن نماز بے جان۔ نماز کیسی ہے؟ نیت باندھی، بازار میں چلے گئے، سلام پھیرا، مسجد میں آ گئے۔ اب یہ نماز ہے کہ مذاق ہے؟ ہم جب اللہ کے راستے میں جائیں گے، اپنا وقت نکالیں گے، مسجد کی چار دیواری کے اندر رہیں گے، ایمان کے حلقوں میں بیٹھیں گے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، پیارے نبی کی نماز سنیں گے، صحابہ کی نمازیں سنیں گے، اولیاء اللہ کی نمازیں سنیں گے، دل بے چین ہو جائے گا۔ مجھے بھی نماز پر محنت کرنی ہے، اور مجھے بھی نماز کو بڑھیا بنانا ہے، اور مجھے بھی نماز کو سیکھنا ہے۔ اب یہ چلہ دے کر کے آئے گا، اپنی نماز کو جاندار بنا کر آئے گا۔ میرے بزرگوں، لوٹنے کے بعد سب کریں گے سب پر یقین، یہ کرے گا رب پر یقین، سب جا کر سب کو سنا رہے ہوں گے، اور یہ مصلی بچھا کے رب کو سنا رہا ہوں۔ واقعات سنانے کے ہمارے بڑے منع کرتے ہیں، ورنہ اس زمانے کے واقعات میں آپ کو سناؤں کہ جماعت میں جا کے 2 رکعت پڑھ کے کیسے مردوں کو زندہ کیا ہے، اللہ کی قسم آپ تعجب کرو گے۔ میرے بھائیوں، اللہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ، زمانہ صحابہ کے لیے نہیں تھا، اللہ کی قسم میرا اللہ پوری طاقت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ کب کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے۔ جب بھی جو یقین اللہ پر جمائے گا، جب بھی جو نگاہیں اللہ پر جمائے گا، جب بھی جو امیدیں اللہ سے لگائے گا، جب بھی جو اپنی زندگی کو نبی کے طریقے پہ لائے گا، جب بھی جو اپنی نماز جاندار بنائے گا، مصلی بچھانے میں تو دیر لگے گی، مردے کے زندہ ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ افریقہ کے جنگل کا ایک نوجوان اللہ کے راستے میں 4 مہینے کو گیا، محنت کر کے ایسی نماز لے کر آیا۔ میں واقعات آپ کو سناؤں نا، آپ تعجب کرو گے، بڑے منع کرتے ہیں کیسے مردے کو اللہ کی قسم آپ سب کراؤ گے انشاءاللہ۔ کون کراؤ گے؟ آپ سب انشاءاللہ کراؤ گے۔ نیت کر لو، اللہ کے راستے میں جانا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں ضرور جائیں گے، اللہ کے دین کے لیے ضرور قدم اٹھائیں گے، اللہ کے دین کے لیے ضرور بستر باندھیں گے، مسجدوں میں ضرور رہیں گے، اپنے کلمے پر، اپنی نماز پر خوب محنت کریں گے، اپنے اخلاق پر، اپنے اکرام پر خوب محنت کریں گے، لوٹ کر آئیں گے، مصلی بچھائیں گے، اللہ سے کام بنوائیں گے انشاءاللہ۔